درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے احسان۔ عربی زبان میں احسان فساد برائی کی ضد ہے۔ ایسا فعل جس سے کسی کو فائدہ ہو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ مثلاً بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھولے بھٹکے کو راہ کھانا، مظلوم کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، گمراہ کو سیدھی راہ پر لگانا، جاہل کو علم سکھانا، مقروض کو مہلت دینا، مجبور کو معاف کر دینا، یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔ اصطلاح میں احسان کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی معنی کا تعین موقع محل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے صحابہ کی تعلیم اور افادہ کی غرض سے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال احسان کی حقیقت کے بارے میں بھی تھا۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ، اس کی روح اور اس کا کامل ہے۔ احسان کے باقی سارے مراتب اس میں آ جاتے ہیں اور اس مرتبہ کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں پہلے احسان سے مراد لا الہ الا اللہ اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور جو شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ آیت پڑھی اور پھر صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص پر میں توحید کی صورت میں انعام کروں اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث میں اللہ عز و جل کے ساتھ کمال حضور، کمال محبت و معرفت اور کمال اخلاص کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صوفیہ کرام احسان کو سلوک و تصوف کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سلوک و تصوف کی روح یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ جس انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی محبت اور معرفت پیدا ہو جائے گی، وہ جو عمل بھی کرے گا اچھے طریقے سے کرے گا۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی دعوت تبلیغ، اس کا جہاد، اس کی تجارت و سیاست اور اخلاق و معاملات میں اس کی جھلک دکھائی دے گی۔ وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا، دوسروں کا دل نہیں دکھائے گا، کمزوروں پر ستم نہیں ڈھائے گا، بلکہ یوں بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کو ان کے حق سے زائد دے گا۔ یہی چیز احسان کو عدل پر فوقیت دلاتی ہے۔ عدل یہ ہے کہ اپنا حق پورا وصول کر لیا جائے اور دوسروں کا حق انہیں پورا دیا جائے، جبکہ احسان یہ ہے کہ اپنے حق سے کم وصول کیا جائے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ عدل واجب ہے اور احسان مستحب ہے۔ قرآن کریم میں دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ آیت کریم ہے جو جمعہ کے دن ہر خطیب جمعہ میں تلاوت کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت منقول ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کو سارے اخلاق میں سے بہترین خلق قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے اخلاق میں سے سب سے بہترین خلق کے بارے میں نہ بتاؤں؟
جو تم سے توڑے تم اسے سے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دو، اور یہی احسان ہے۔ جب ہم ان آیات کریمہ اور احادیث شریفہ میں غور و فکر کرتے ہیں جو احسان کے بارے میں آئی ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ احسان کا دائرہ انسان کی اپنی ذات، قوم، قبیلہ سے لے کر پورے معاشرہ اور ساری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے۔ احسان کا پہلا دائرہ جس میں انسان کی اپنی ذات آتی ہے وہ عبادت کے اخلاص اور طاعت کے کمال کو شامل ہے۔ سورہ اسراء میں ہے، اگر تم احسان کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ احسان کا دوسرا دائرہ والدین کو شامل ہے۔ سورہ اسراء میں ہے ہی، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا دائرہ تمام قرابت داروں کو شامل ہے۔ ملاحظہ کیجیے سورہ بقرہ آیت 83۔ چوتھے دائرے میں وہ معاشرہ آ جاتا ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ یتامہ، مساکین، مسافر، ہم سفر، ہم درس، لونڈیاں اور غلام سبھی اس میں شامل ہیں۔ مطالعہ فرمائیے سورۃ نساء آیت 36۔ پانچویں دائرے میں مخالف اور دشمن آ جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 31 میں دشمنوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا حکم دینے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چھٹے دائرے میں زندگی کے ہر شعبے اور اس کائنات کی ہر چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تعمیرات بھی آ جائیں گی، اور ماحولیات میں بھی، حیوانیات بھی اور نباتات بھی، راستے بھی آ جائیں گے اور گلی کوچے بھی۔ اس سلسلہ میں ہمیں صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش نظر رکھنی ہوگی جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو باتیں خاص طور پر یاد رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔ جب تم قصاص یا جہاد کے موقع پر قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ چھری تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ مذکورہ بالا گزار ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ احسان ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق ظاہر سے باطن تک، فرد سے معاشرہ تک اور انسانوں سے حیوانوں تک، ہر چیز اور ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ احسان عقیدہ میں بھی ضروری ہے، اور عبادت میں بھی، تجارت میں بھی ضروری ہے، اور سیاست میں بھی، سنت و حرفت میں بھی ضروری ہے، اور کاروبار سلطنت میں بھی۔ احسان اعزاء و اقارب کے ساتھ بھی لازم ہے، اور مسافروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، دوستوں، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی لازم ہے۔